ٹی وی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنگش ٹی وی میں خوش آمدید دوستو، میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے بلیک اینڈ وائٹ۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، اس میں بعض اوقات ایسے موڑ آ جاتے ہیں جب انسان بالکل ہی مایوس اور لاچار سا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بے بس خیال کرتا ہے۔ حقیقت میں زندگی کئی ایک مدارج میں طے ہوتی ہے۔ ایک وقت انسان شیرخوارگی کی حالت میں ہوتا ہے، تب وہ اپنے ماں باپ، رشتہ داروں اور بڑوں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ میں یہ بات عام زندگی کی بات کر رہا ہوں، اس میں روحانی حوالے سے جائزہ نہیں لے رہا ہوں۔ اس حالت میں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہو جاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، کوئی گدگدی کرے تو پہلے عجیب محسوس کرتا ہے، پھر رو دیتا ہے، یا چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، بلکہ کئی بچے تو کلکاری یا مار کر ہنستے ہیں۔ پھر انسان بلیک اینڈ وائٹ سے نکل کر کلرفل زندگی میں آ جاتا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم تو بخوبی ہوگا کہ بچہ ایک ایسے مقام پر بھی ہوتا ہے جب ایسے چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی ہیں، اور پھر جب وہ چند ہفتے زندگی بسر کر لیتا ہے تو اسے یہ دنیا رنگین نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور شاید انسان اسی رنگینی کے باعث ہی بعد میں رنگین مزاج بھی ہو جاتا ہے۔ یہ قدرت کے کام ہے۔ لڑکپن میں انسان خود میں چند تبدیلیاں محسوس کرتا ہے، پھر جوانی، شادی کی عمر ہوتی ہے، آزادی سے اچانک انسان سنجیدہ زندگی کی جانب آ جاتا ہے، پھر انسان پر ادھیڑ پن آ جاتا ہے، اور اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے۔ یہ زندگی کی ظاہری مدارج ہیں جو ایک باپ اور نانا دادا بننے والے شخص پر سے گزرتے ہیں۔ زندگی کا ایک دوسرا رخ روحانیت کا ہے۔ کچھ انسان بس کھاتے پیتے زندگی بسر کر جاتے ہیں میری طرح، اور کچھ اپنے ہونے یا دنیا میں آنے کے مقصد کی آگاہی کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ جو لوگ مقصد پا لیتے ہیں وہ شاید کامیاب ہوئی ہوتے ہیں، اور جو مقصد کو پا لینے کی کوشش میں رہتے ہیں، میرے خیال میں وہ ہم جیسے کنواروں اور بے مقصد زندگی گزارنے والوں سے تو بہتر رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جو مقصد کو پا لیتے ہیں یا اس کے حصول کے لیے مارے پھرتے ہیں، وہ شاید اس کلر کی حکمت کو پہچان گئے ہوتے ہیں جو انہوں نے اپنی شیرخوارگی کے پہلے ہفتوں میں محسوس کیا ہوتا ہے، جب وہ بلیک اینڈ وائٹ سے کلرفل دنیا میں لوٹتے ہیں۔ ان میں کئی ایسے ہوتے ہیں جو جنگلوں، بیابانوں اور پہاڑوں کی گھناؤں میں اسلام آباد کے ڈپٹی سیکٹر اور بیوروکریٹس کی طرح رہبانیت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ وہ شاید خود کو تو کسی حد تک آسانی میں رکھ پاتے ہوں گے، لیکن ان کے اس کلر آف ویژن کا عام لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا۔ لیکن جو لوگ ہم میں رہ کر یا ڈیروں میں بیٹھ کر لوگوں کو محبت کا درس دیتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ لیکن گھروں سے باہر رہنا اولیاء اللہ کا کام رہا ہے۔ ان کی وہ سیاست ایک مخصوص یا لمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ ایک مخصوص عرصہ بطور ٹریننگ گزارتے تھے۔ کوئی بھی ایسا شخص یا خدا کا بندہ جس نے لوگوں سے محبت کی بات لوگوں کو بتائی، وہ ساری زندگی جنگلوں، بیابانوں میں رہ کر نہیں آیا، اور اس کی تمام تر تپیسا ریاضت محض اپنے آپ تک ہی محدود نہیں رہی۔ ہمارے بابا جی نور والے کہا کرتے تھے کہ جو لوگوں کو آسانی عطا کرے وہ بابا ہوتا ہے، اور جو لوگوں کو آسانی عطا نہ کرے وہ بابا نہیں ہو سکتا۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ابھی ہم دنیا کی مادی الجھنوں کا شکار نہیں ہوئے ہوتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں ایک مائی باگو ہوتی تھی۔ وہ بیچاری انتہائی غریب تھی۔ اس کے دو جوان سال بھائی تھے اس کے 2 جوان سال بھائی تھے۔ کرتے ورتے کچھ وہ تھے نہیں،
وہی لوگوں کے گھروں سے مانگ تانگ کر لے آتی تھی۔ دیہاتوں میں تو زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جس قدر شہروں میں ہے۔ شہروں میں ہم لوگوں نے اپنے روزمرہ کے لوازمات کچھ زیادہ ہی بڑھا رکھے ہیں اور ناحق اپنے کندھوں پر بوجھ ڈال رکھا ہے۔ وہ صبح اٹھتی، 2 پھلکے روٹیوں میں پکاتی، 2-3 گھروں سے لسی مانگ لاتی اور اچار مرچوں سے وقت چلا لیتی۔ اس کے آس پاس کے گھروں والے بھی اسے کچھ دلا دیتے۔ خواتین و حضرات، وہ تھی بڑی سیانی۔ جب اسے کچھ چاہیے ہوتا تو وہ بجائے مانگنے کے وہ کسی گھر میں چلی جاتی۔ اگر کوئی عورت گھر میں لحاف سی رہی ہوتی یا مثال کے طور پر چادر ڈال رہی ہوتی تو وہ اس کی مدد کرتی اور کہتی، بہن تو چھڑا ہی میں کیا کرنے آئی، تو کوئی اور کم کر لے۔ بہن تم چھوڑو، یہ کام تو میں کر لیتی ہوں، آپ کوئی اور کام کر لو۔ ایسے ہی کہتے ہوئے ساتھ ساتھ کام کرواتی رہتی۔ واپسی پر وہ عورت اسے ضرور کچھ نہ کچھ دے دیتی۔ ایسے ہی وہ میری اماں کے پاس بھی کبھی کبھار آ جاتی اور میری اماں بھی اسے کچھ چیزیں یا پیسے وغیرہ دے دیتی جنہیں وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ باندھ لیتی تھی۔ ایک دن وہ میری ماں کو بتانے لگی کہ فلاں گاؤں میں ایک بابا ہے، اس کی دعا میں بڑا اثر ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا تعویذ بڑا تیز اثر ہے۔ میرے گھٹنے میں درد رہتی تھی، میں نے سوچا ہے کہ اس سے ہی تعویذ لے آتی ہوں۔ وہ کہنے لگی، اور وہ بابا تعویذ یا دم کا ہدیہ لیتا ہے، اور اگر ہدیہ نہ دیں تو کام نہیں ہوتا۔ وہ بتا رہی تھی کہ وہ کئی مہینوں سے بابے کے ہدیے کے لیے پیسے جوڑ رہی ہے، اور جیسے ہی اس کے پاس پیسے پورے ہوں گے وہ وہاں دعا لینے جائیں گی۔ میری ماں کہنے لگی، تو ڈاکٹر کوئی گل نہیں، تو نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ وہ بولے، نہیں، بابے کو لو دم کرا لیواں گی، ڈاکٹر دے سمجھ وچ بیماری آوے کہ نہ آوے، میں اس پیر سے ہی دم کرا لوں گی، شاید ڈاکٹر کی سمجھ میں بیماری آئے یا نہ آئے۔ اب وہ بیچاری سمجھ رہی تھی کہ بابا ہی بہتر طور پر اس کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، ایسے بابے نہیں ہوتے۔ بابے آسانیاں فراہم کرتے ہیں، لوگوں کو آسرا اور سہارا فراہم کرتے ہیں، تشفی دیتے ہیں، ایسے وقت میں محبت کے 2 بول عطا کرتے ہیں جب انسان کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک وہ الیکٹریشین بابا ہے جو کسی گھر میں بغیر پیسے مانگے بجلی کا شارٹ ٹھیک کر کے گرمی میں پنکھا چلا دیتا ہے۔ میرے نزدیک وہ بابا ہے جو کسی محتاج بوڑھے کو اپنا کام چھوڑ کر سڑک پار کرواتا ہے، اور میرے خیال میں وہ سائیکل پر برف کے گولے بیچنے والا ایک بابا ہے جو کسی راہی کو بغیر معاوضہ محبت سے پانی کا ایک گلاس پیش کرتا ہے۔ یہ وہ بابے ہیں جن کی زندگی کلرفل ہے۔ وہ ہم جیسے مفکر، اسکالر اور دانشور نہیں ہیں جو ابھی تک بلیک اینڈ وائٹ پھرتے ہیں۔ آج کل ایک اور روش ہمارے ہاں پروان چڑھ رہی ہے کہ لوگ مذاق میں یا جان چھڑانے کے لیے کسی کو راستہ غلط بتا دیتے ہیں۔ یہ تو بابے والی کوئی کوالٹی نہیں ہے، یہ تو بلیک اینڈ وائٹ کام ہے۔ اس کی ساری وجہ ہمارے رویے کی ہے جو ہم ایک دوسرے سے قریب یا دور کر دیتے ہیں۔ اگر ہم سوچ لیں کہ ہم نے 1 مہینے میں یا 1 ہفتے میں یا دن میں کسی بھی ایک وقت لوگوں کو اور انسانوں کی آسانی کے لیے کام کرنا ہے تو ہمارے سارے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ زندگی خود کلرفل ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہماری زندگی کا انسانوں کے لیے صرف کیا گیا 1 منٹ، سیکنڈ، جب بہت سارے انسانوں کے اسی طرح کے وقف کیے گئے ہیں دلوں، منٹوں اور سیکنڈوں میں جمع ہوگا تو یہ وقت اتنا آسان بن جائے گا کہ شمار نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ کام انفرادی طور پر کرنے کا ہے، حکومت کا نہیں ہے۔ ہم ہر بات پر حکومت کو روش دینا شروع کر دیتے ہیں، نظام کی خرابی کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ جی سڈا نظام ہی ٹھیک نہیں، یا کہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی۔ انسانوں کو آسانیاں فراہم کرنا حکومتوں کا کام نہیں ہے۔
یہ انفرادی نوعیت کا کام ہے، اور حکومت کا کام تو ٹیکس اور یوٹیلیٹی بلز کا حساب کتاب رکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ کوئی انسان حقیر نہیں ہوتا، کبھی کسی کو کم تر نہ جانو۔ وہ کہتے ہیں کہ کافر سے اس لیے نفرت نہ کرو کہ وہ کافر ہے، بلکہ اس کے کفر کو حقیر جانو، اس سے نہیں۔ وہ تو انسان ہے۔ ہماری زندگیوں پر یوٹیلیٹیز بلز کا اس قدر بوجھ بڑھ گیا ہے کہ ہم چڑچڑے ہو گئے ہیں۔ ہماری زندگی بھی کئی لوگوں سے بہتر ہے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں انسان ہم سے بھی مشکل حالات میں جی رہے ہیں۔ ہم سب قدرت کے حسین شاہکار وادیوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہاں کے رہنے والے کس حال میں ہیں؟ سردیوں میں وہ شدید برف باری کا شکار ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی، راستے بند ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی زندگی سے عاجز آ جاتے ہیں، اور ہم لوگ ٹولیاں بنا بنا کر وہاں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ ان کو دیکھیں کہ ہم وہاں جب بھی جائیں مہمان نوازی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کبھی انہوں کے ماتھے پر شکن نہیں ڈالی کہ یہ لوگ کس طرح اسیرے کی زندگی میں ہیں۔ وہاں ان لوگوں نے جو جھونپڑیاں یا چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، گائیں رکھی ہوئی ہیں، وہ سارا دن خود ہی چرتی رہتی ہیں اور شام کو وہاں آ جاتی ہیں، اور ان گایوں کا دودھ دو کر بیچ کر دیتے ہیں، اور ان کا کوئی اور ذریعہ روزگار نہیں ہوتا۔ ہم اور ہمارا پورے اور بھی دوست ایسی جگہوں پر بھی گئے ہیں جہاں زندگی اتنی مشکل ہے کہ ناقابل بیاں، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ ہمارا ہنس کر اور مسکرا کر استقبال کیا، ہمیں نہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اتنا پیار دیا کہ یہ جٹل پہاڑ خوبصورت لگنے لگے، اور ہمارا ان سے پیار اور رشتہ اور مضبوط ہو گیا۔ ہمارے صحراؤں کے باسیوں نے اتنی محبت اور الشتیں بخشیں کہ طبیعت پر بوجھ بڑھاتی ہوئی ہماری نفرتیں شرم سے پانی پانی ہو گئیں۔ ہم ملک میں جہاں بھی گئے ہیں محبت سمیٹے ہوئے ہیں۔ سرکار امام بری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر سخی شہباز قلندر اور بہاؤالدین زکریا کی نگریوں نے کہیں بھی ہمیں سندھی، بلوچی، سرحدی، پنجابی اور سریگی ہونے کا تاثر نہیں دیا۔ وہاں جا کر ایسا ہی لگا کہ ہم کسی ایک خمیر سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کی تکمیل میں ایک ہی مٹی اور پانی استعمال ہوا ہے۔ ہم میں کوئی دراز نہیں۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ باتیں کرنے والے اور نفرتوں کا تاثر دینے والے تو کوئی اور ہی ہوتے ہیں، ہم میں سے نہیں۔ یہ ہمیں ایک بھائی بنگلہ دیش کے بعد دوسروں سے جدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم تو یکجاں ہی رہیں گے۔ ہم تو کلرفل سوچیں گے، کلرفل دیکھیں گے۔ جب تک یہ پہاڑ زندہ ہیں ہمارے دریا کسی نہ کسی جگہ بہا ملے ہوتے ہیں۔ ہمارے چاروں صوبوں کو ہوائیں ایک دوسرے کا لمس محسوس کرتی ہیں۔ ہم مل کر اور اکٹھے ہو کر ہی جئیں گے اور رہیں گے۔ ہر قوم پر کھڑا وقت آتا ہے، لیکن وہ قومیں ہی آگے نکلتی ہیں جو عزم کی پیکر ہوتی ہیں، اپنے خون اور مٹی سے محبت کرتے ہیں، اور یہ کھڑا وقت ہی قوموں کو مضبوطی، توانائی اور استحکام عطا کرتا ہے۔ قومیں چھوڑ کھا کر ہی ابھرتی ہیں اور اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ہمارے جوتوں میں، جیکٹوں میں اور دیگر چیزوں میں جو چمڑا استعمال ہوتا ہے یہ کس پروسیس سے ہو کر اتنا نفیس، ملائم اور چمکدار ہو جاتا ہے؟ چمڑا اتنی بدبودار جگہ پر اپنی اس صورت کو اختیار کرتا ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں تو کبھی چمڑا استعمال نہ کریں۔ چمڑے کو کبوتر کی بیٹوں یا فضلے میں کئی دن پکایا جاتا ہے تاکہ اس کی حقیقی ملامت نکل سکے۔ جب وہ تمام تر مشکل مراحل سے گزر کر آ جاتا ہے،
تو اپنی خام حالت کی نسبت اس حالت میں کئی گنا زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے، چمکدار اور خوبصورت بن جاتا ہے۔ جو قومیں برے حالات کا مقابلہ کر کے اچھے حالات میں آ جاتی ہیں، اپنے برے وقت سے سبق سیکھ لیتی ہیں، وہ کلرفل ویژن کی حامل ہو جاتی ہیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں رہتی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں۔ دوستو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو دوستو۔